الكافرين صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں سورۃ التوبہ کا آغاز کیا گیا تھا۔ سورۃ التوبہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ باقی قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں ابتدا میں بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس حوالے سے جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا اس کی صورتوں کو، تو سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی، آپ فرما دیتے اس کو فلانی صورت میں فلانی آیت کے بعد لکھ دو۔ اسی طرح جب کوئی نئی صورت شروع ہوتی تو اس کے شروع میں آپ بسم اللہ بھی لکھوایا کرتے تھے، لیکن سورہ برات وہ صورت ہے جس کے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے ہم نے بھی نہیں لکھی ہے۔ یہ تو اس کی علت ہے۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ کیوں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس صورت کی ابتدا میں معاہدوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، مشرکین اور کافروں کے ساتھ جو معاہدے تھے ان معاہدوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، اور بسم اللہ میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اور معاہدوں سے بیزاری کا اعلان کرنے میں اللہ کی صفت رحمت نہیں بلکہ صفت غضب کا اظہار ہے، اس لیے صفت رحمت والی بسم اللہ کو اس کے شروع میں نہیں لکھا گیا۔ اور عرب کے محاورے میں اور ان کے طریقہ کار میں بھی یہ تھا کہ جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے اس کے شروع میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، اور اگر معاہدہ توڑنا ہوتا تھا اس کی اطلاع دیتے تھے تو اس کے شروع میں وہ بسمک اللہم نہیں لکھا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک یہ عرب کے محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے یہاں چونکہ معاہدوں سے بیزاری کا اعلان کیا جا رہا تھا، اس لیے حکمت یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی پیچھے سے پڑھتا چلا آ رہا ہو تو وہ پچھلی صورت کو ختم کرے گا، آگے سیدھا سورہ توبہ کو شروع کر دے گا، بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ جبکہ دوسری صورتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلی صورت ختم ہوئی نئی صورت شروع کر رہے ہیں، بیچ میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، جیسے پیچھے سے پڑھتا آئے گا اور یہ آیت پڑھے گا ان اللہ بکل شیء علیم، تو آگے شروع کر دے گا براءۃ من اللہ ورسولہ، بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی تلاوت کی ابتدا ہی کر رہا ہے سورہ توبہ سے، یہیں سے شروع کر رہا ہے، تو پھر جس طرح اگر کسی صورت کے بیچ سے آدمی تلاوت شروع کرتا ہے تو اس وقت بھی تعوذ پڑھا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، تو اعوذ باللہ پڑھے گا اور اس کے بعد پھر بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، جس طرح بیچ صورت سے شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ کے ساتھ، اسی طرح یہاں پر بھی تعوذ بھی پڑھے گا اور تسمیہ بھی پڑھے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے نہیں، سیدھا شروع کر دیتے ہیں، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے اگر یہیں سے تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے تو جیسے بیچ صورت کا مسئلہ ہے اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ شروع میں تعوذ بھی پڑھیں گے اور تسمیہ بھی پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں گے، پھر صورت کو شروع کریں گے۔ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا، مدت بھی متعین تھی، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان سے غیر مشروط طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا اور مدت بھی متعین تھی اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جیسے قبیلہ بنو زمرہ اور قبیلہ مدلج، تو بنو مدلج
ان دونوں قبیلوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی مدت متعین تھی اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، تو ان کے لیے آگے حکم آ رہا ہے یہ ہے کہ ان کی جو معاہدے کی مدت باقی رہ گئی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اور جس وقت سورہ برات نازل ہوئی ہم پڑھ چکے کہ اس وقت ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی مدت میں سے ابھی 9 مہینے باقی تھے، لہذا ان کے ساتھ وہ 9 مہینے پورے کیے جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا لیکن مدت متعین نہیں تھی، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، ان کو 4 مہینے کے لیے مہلت دے دی گئی کہ 4 مہینے تک تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اس کے بعد پھر تم تیار ہو جاؤ، یا تو اسلام کے سائے میں آ جاؤ، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، ورنہ پھر جنگ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، ان کو بھی 4 مہینے کے لیے مہلت دے دی گئی کہ 4 مہینے تک تمہیں سوچنے کا موقع ہے، اگر تمہیں دین اسلام سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے تو اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر تمہیں جزیرۃ العرب چھوڑنا ہوگا، یہاں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مرکز اسلام ہے، یہاں 2 دین اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں ایک ہی دین رہے گا۔ اسی کا آگے تذکرہ ہے، شروع سے ہی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات ہے، برات کا اظہار ہے۔ الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض، فسیحوا فی الارض، کہ تم چلو پھرو زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینوں تک، واعلموا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وان اللہ مخزی الکافرین، اور جان لو اس بات کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، لہذا بھی موقع ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، غور و فکر کر لو اور ایمان اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، تمہاری جان بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو 4 مہینے تک مہلت ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان ہے اللہ کی جانب سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، بڑے حج کے دن، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ یہ جو بڑے حج کا دن ہے اس سے کیا مراد ہے؟ عوام کے اندر عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو اس کو حج اکبری کہا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں جو حج اکبر کہا جاتا ہے یہ عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا حج، اور اس کے مقابلے میں حج جو ہے چاہے وہ جمعے کے دن ہو یا کسی اور دن میں ہو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن ہو تب بھی حج اکبر، اگر بدھ کے دن ہوگا، جمعرات کو ہوگا یا پیر کو ہوگا، اتوار کو ہوگا، منگل کو ہوگا، ہفتے کو ہوگا، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ حج اکبر یعنی 9 ذی الحجہ کو اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کی جانب کہ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے بیزار ہے، مشرکین سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ انہوں نے خود توڑ دیا، اب معاہدہ ختم ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیزار ہیں، بری ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، جو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے 4 مہینے کی، اس میں اگر تم توبہ کر لو، توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان قبول کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے۔ دنیا میں تم ایمان والوں کے بھائی بن جاؤ گے، مسلمانوں کے بھائی بن جاؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، تمہاری جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ،
اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا پھر نہ جان محفوظ ہوگی نہ مال محفوظ ہوگا، اور اگر تم نے ایمان قبول کر لیا آخرت میں جنت ہے، اگر ایمان قبول نہیں کیا تو آخرت میں جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، اب بھی موقع دیا جا رہا ہے تمہیں، چاہے تم نے کتنی مخالفت کی ہے، کتنے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے تم نے قتل کیا ہے، اس کے باوجود تم سے کہا جا رہا ہے ان تبتم، اگر تم توبہ کر لو فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ایمان قبول کر لو تمہارے لیے بہتر۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی یعنی تم نے توبہ نہیں کی، تم نے ایمان قبول نہیں کیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ مطلب اگر تم نے توبہ نہیں کی، ایمان قبول نہیں کیا اور یہ سوچ لیا ہم مقابلہ کریں گے، تو پھر تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ جب بھی مقابلہ ہوا تمہیں ہار ماننا پڑی، تمہیں شکست ہوئی ہے، لہٰذا اب تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، نہیں مانو گے تو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو اللہ کو، اس کو کون عاجز کر سکتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ یہ تحکماً کہا جا رہا ہے، استہزاء کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ انہیں آپ عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، ورنہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، عذاب سے تو ڈرایا جاتا ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ عذاب کی خوشخبری ان کو دے دیجئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اچھا، یہ عذاب کی جو خوشخبری دی جائے گی، یہ عذاب کون سا ہوگا، کیسے عذاب ہوگا؟ کیا کوئی آسمانی آفت آئے گی؟ نہیں، آگے آ رہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو، ان کو یعنی کافروں کو اللہ سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ان کو عذاب دے گا اللہ ایمان والوں کے ہاتھوں سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے پھر تم تیار ہو جاؤ، یا تو تم کو جزیرۃ العرب چھوڑ کے جانا ہے، اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تم عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم، پھر انہوں نے نہیں کمی کی تم سے، شیئن، کچھ بھی کمی نہیں کی، یعنی تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی پاسداری کی، اس معاہدے کو توڑا انہوں نے نہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو قبیلے تھے، قبیلہ بنو زمرہ اور قبیلہ بنو مدلج، کہ ان دونوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے لیے یہاں حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تم سے کچھ بھی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ جیسے مشرکین نے بنو بکر کا ساتھ دے دیا تھا، مکہ والوں نے بنو بکر کا ساتھ دے دیا قبیلہ بنو خزاع کے خلاف، تو پھر انہوں نے معاہدے کی گویا خلاف ورزی کی، معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ قبیلہ بنو زمرہ اور قبیلہ بنو مدلج، انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کے لیے حکم 4 مہینے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے حکم ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، لہذا تم پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، جو مدت ہے اس کو پورا کرو۔ اور ہم پڑھ چکے کہ مدت کتنی باقی رہ گئی تھی جب سورہ برات نازل ہوئی؟ 9 مہینے، 9 مہینے ابھی مدت باقی تھی، تو 9 مہینے تک ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کو بتایا گیا تقوی، پرہیزگاری ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، معاہدوں کی پاسداری کرو۔ اب جن لوگوں کے ساتھ مدت متعین ہے اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی ہے، تو تم بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، تم ان کی جو مدت باقی رہ گئی ہے اس کو پورا کرو۔ اگر مدت کو پورا نہیں کرو گے تو یہ تقوی کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تم اللہ کی محبوبیت میں پھر نہیں رہو گے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، وہ لوگ کہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، جیسے مکہ والے، انہوں نے معاہدہ کیا تھا 10 سال تک نہیں لڑیں گے، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی،
ان کے لیے یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اب ان کے ساتھ تم قتال کرو گے۔ مطلب جب سورہ برات نازل ہوئی سن 9 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی حج کے موقع پر نازل ہوئی ہے، تو 9 ذی الحجہ کو اعلان کیا گیا، 9 ذی الحجہ کو برات کا اعلان کیا گیا۔ تو اس موقع اس کے بعد چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ، اس کے بعد آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے محرم الحرام کا وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے حرمت والے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں لڑائی کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، کیونکہ ان 3 مہینوں میں لوگ حج کے لیے نکلتے تھے اور واپس گھروں کو پہنچتے تھے، اور رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ 4 مہینے امن والے تھے، ان میں کوئی کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ جس وقت برات کا اعلان کیا گیا اس کے بعد ان لوگوں کو صرف اتنی مہلت ملی کہ یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں۔ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور کوئی مدت متعین نہیں تھی، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور جن کے ساتھ مدت متعین تھی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کو مہلت ملی ان کی مدت کے پورا ہونے تک۔ لیکن مشرکین مکہ والے جو پہلے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکے تھے، ان کے لیے حکم ہے کہ اب جیسے حرمت والے مہینے نکل جائیں گے، یعنی محرم الحرام کا مہینہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ان کی خبر لے لو، اگر تب تک یہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں باز آئیں گے تو پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ۔ اب غور کریں، کیا یہ حکم عام ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی مشرک ملے تو اس کو قتل کر دو؟ یہ حکم عام ہے؟ نہیں، بلکہ خاص ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ مکہ والے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، ان کو جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ لیکن آج دشمنان اسلام اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے ان کے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے اندر یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی مشرک ملے اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ حالانکہ یہ حکم عام نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے دجل سے کام لیا جاتا ہے، دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ قرآن نے یہ حکم نہیں دیا ہے، قرآن نے تو یہ خاص مخصوص لوگوں کے لیے حکم دیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا گھراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے بیٹھ جاؤ ہر گھات کی جگہ میں، ہر گھات میں بیٹھ جاؤ، یعنی ان کے لیے کمینگاہوں میں بیٹھ جاؤ اور چھپ کر بھی ان پر حملہ کرو۔ ہاں فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، جنگ ہو رہی ہے اسی میں توبہ کر لیں، ایمان قبول کر لیں، اور ساتھ ہی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی اب بھی موقع ہے، اگر لڑائی سے باز آ جائیں، ایمان قبول کر لیں اور اس کے ساتھ ہی نماز کو قائم کر دیں اور وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ مطلب اب ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ یہاں بتایا گیا اگر توبہ کر لیں، ایمان قبول کر لیں، اس کے ساتھ ہی بتایا گیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، کیونکہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ نماز ہے۔ ایمان کی علامت نماز ہے، جو مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاس ایمان ہے اور ایمان کی علامت، اور اگر مومن نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ جو ابتدا کا زمانہ تھا خلفائے راشدین کا، صحابہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کوئی ایک آدمی بھی آپ کو غیر نمازی، بے نمازی نہیں ملتا ہے، نہ کوئی مرد ملتا ہے نہ کوئی عورت بے نمازی ملتی ہے۔ یعنی صحابہ کا زمانہ جو ہے تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 100 سال تک صحابہ زندہ رہے ہیں، تو اس پورے دور کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بھی بندے کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ فلانا مومن تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، کسی ایک کے بارے میں
نماز چھوڑتے ہی نہیں تھے، یہ تو بعد میں مصیبت آ گئی کہ آپ نماز چھوڑنے لگ گئے۔ اسی لیے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو یہ نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں اگر وہ نماز کا انکار نہیں کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھتا نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو تعزیراً اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا، چونکہ بے نمازی کی نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زمین کو اس کی نحوست سے پاک کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی نماز کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن عملی طور پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس آدمی کو قید کیا جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے، اگر وہ توبہ کر لے اور عملی طور پر نماز شروع کر دے تو رہا کیا جائے، اور اگر وہ عملی طور پر نماز شروع نہیں کرتا ہے، سچی توبہ نہیں کرتا ہے، پھر اس کو جیل میں ہی بند رہنے دیا جائے یہاں تک کہ موت اس کا کام تمام کر دے، یعنی عمر قید گویا اس کو کر دی کیا جائے گا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارا تو حساب یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو جمعے کی نمازی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو صرف سال میں 2 ہی نمازیں پڑھتے ہیں، یا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پر آ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان بیچاروں کا ایمان کہاں گیا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق تو وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ یہ بھی اس کے قتل کا حکم دیتے ہیں، امام صاحب جیل میں ڈالنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو نماز یہ گویا ایمان کی، اسلام کی علامت ہے، اس لیے یہاں یہ بتایا گیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد پھر تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، جو اہم رکن ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگے، یعنی اپنے مسلمان ہونے کا پورا ثبوت دیں۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اب ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اگرچہ انہوں نے پہلے کتنے ہی گناہ کیے، کیا کیے، لیکن اب بھی توبہ کر لیں، ایمان قبول کر لیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور وہ بڑا مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ بندوں کو قتل کیا جائے، خون ریزی کی جائے، نہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، اس لیے اس نے یہ احکامات دیے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔